پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں سیاسی سہولت کاری دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ کیا ملٹری آپریشنز نہیں کرنا تو خارجیوں کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ پختونخوا میں کابل سے سیکیورٹی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، جن کو پوری دنیا اپنے لیے خطرہ قرار دے رہی ہے۔ کیا وہ آپ کو تحفظ فراہم کر سکیں گے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا جائے؟ کیا ہیبت اللہ ہمیں بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا کرنا ہے؟ کیا کے پی میں اسکولوں سے بچوں کو نکال کر غاروں میں لے جانا چاہیے؟ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار معدنیات اور ڈالر کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ فوج کیا وہاں بیلچے لے کر معدنیات کے لیے گئی ہے؟ پختونخوا غیر قانونی کانکنی ہو رہی ہے۔ یہ جنگ ہم کو جیتنی ہوگی، یہ جنگ طاقت سے جیتی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ جہاں 3800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں، اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے، باقی تو سب بڑے خوش ہیں۔ کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے۔ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے، اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں، کالجوں سے اٹھا دیں، اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں۔ کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں، ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے۔ اس کے لیے امن چاہیے، اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا گڑھ افغانستان ہے۔ دوحہ معاہدے میں واضح تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان خطے میں دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ داعش، کالعدم BLA، کالعدم TTP کی قیادت اور تربیت گاہیں افغانستان میں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ چھوڑ گیا 7.2 ارب ڈالر کا عسکری سامان افغانستان کے طالبان کو دستیاب ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی ہوئی۔ پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا ہے کہ خارجی دہشت گردوں کو سنبھالیں، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر گھنٹوں میں افغانستان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آخری 3 مہینوں میں ہم نے بارڈر بند کر دیے۔ دکھنے میں والوں اور سمجھنے والوں کے لیے یہاں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو سپانسر کرتے ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک مسلح گروہ جو افغان طالبان ہے، وہ امریکہ کے ساتھ، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے۔ 3 بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ ایسے ہی
آپ لوگ کور کرتے رہے سینئر صحافی جو ہم بیٹھے ہیں, کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے, فتنہ اور ہندوستان, TTP ہے, فتنہ الخوارج, اس کا گارڈ, اس کی تربیت گاہیں, اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. یہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہے؟ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے. آپ کو یہ تمام دہشت گرد آرگنائزیشن کہاں مل رہی ہیں؟ ایران سے اسپیسیفک آپ کو وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ملے گی, جیش العدل ملے گی. سو اٹ بیکمز ایکچولی دی سینٹرل پوائنٹ from where all the terrorists of all types are being nurtured. آپریشن سندور کی کالک ابھی تک ہندوستان کے منہ سے نہیں اتری. بھارت کو سبق سکھانا لازمی تھا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے. پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پیٹرن ہندوستان ہے. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنس, ڈڈ دے ناٹ؟ پاکستانی وومن چلڈرن, ڈڈ دے ناٹ؟ ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ وی کلڈ, وی ٹارگیٹڈ ناٹ افغانس, وی ٹارگیٹڈ, یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں. وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنس جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں. ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں, ان کے سینٹرز ہیں, جو ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ موجود ہے. یہ TTP ہے, کیا کہتے ہیں TTP. ڈڈ وی ٹارگیٹ TTA? No, we did not. یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ کس نے اس کو حق دیا؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے بفور 6-7 میں, بفور دے لانچ دیٹ سو کالڈ سندور, کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لیں, ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے, کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں, کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. They didn't have any. یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو, نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کی طرف, پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کی طرف کو نقصان پہنچائے. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے لیڈر نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر PTI کو مذاکرات کی آفر کی, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ بانی PTI مذاکرات نہیں چاہتے. اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ نے بانی PTI کی ملاقات کا طریقہ کار طے کیا ہے. طریقہ کار طے کیا ہے کہ ملاقات کے بعد سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. ملاقات کے بعد ہلہ گلا کا ماحول ہوتا ہے, پریس کانفرنس ہوتی ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو طریقہ کار پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے. ملاقات میں طریقہ کار کی پاسداری کی جائے.
قانون پر عمل کریں تو ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ حکم کی جیل حکام پاسداری نہیں کر رہے تو یہ کیوں عدالت نہیں جاتے؟ وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دی تو کہا گیا کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے لیڈر نواز شریف کو اعتماد میں لے کر مذاکرات کی آفر کی تھی۔ آپ قبول کریں، آپ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے۔ اپوزیشن 5 فروری کو پہیہ جام کر کے دیکھ لے، اس کے بعد دوبارہ بات کر لیں گے۔ یہ کہتے ہیں پہلے ملاقات کرائیں پھر بانی پی ٹی آئی کو منائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے۔ بانی پی ٹی آئی حکومت میں ہوں تو اپوزیشن سے بات نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی سے نقصان ہوگا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی۔ وکیل صفائی نے دوران سماعت کہا کہ جب تک ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی ہم عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کی۔ وکلاء صفائی نے عدالت سے استدعا کی کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ہم نے ان کیسز کے متعلق ہدایات لینی ہے۔ اس پر پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانت پر ہے اور اس عدالت کی تحویل میں نہیں ہے۔ بانی اب سزا یافتہ ہیں، لہذا وکلاء صفائی متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ سزا یافتہ مجرم جیل سپرنٹینڈنٹ کی تحویل میں ہے۔ ملاقات کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ پنجاب حکومت نے 30 اکتوبر 2025 کو 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کے ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک ٹرائل سے متعلق پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کی کاپی وکلاء صفائی کو فراہم کر دی اور آج کی سماعت میں غیر حاضر تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ کا شنگھائی شہری منصوبہ بندی پیڈ کوارٹر کا دورہ، محسن نقوی کا ماسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ سہولتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا۔ انہوں نے معلومات یکجا کرنے کے نظام میں دلچسپی لی۔ محسن نقوی نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شنگھائی شہر تیز ترین ترقی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اسلام آباد کو شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تیز رفتار ترقی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر داخلہ نے وزٹرز بک میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ بنگلہ دیش ایئر فورس چیف مارشل حسن محمود خان کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ بنگلہ دیش ایئر فورس نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں آپریشنل تعاون، تربیت، دفاعی صلاحیت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کے شہری اور دیہات میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کر دی گئی ہے۔ 224 دیہات کو ماڈل ولیج میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 469 دیہات میں صاف پانی، ڈرینیج سسٹم، فٹ پاتھ، اسٹریٹ لائٹس اور چلڈرن پارک کی سہولت فراہم کی جائیں گی۔ لاہور سے دیکھتے ہیں اسی بارے میں حمید گورائے کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام، پی ایچ اے، صاف پانی اور دیہی سڑکوں کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اب تک 155 ارب روپے کے 1,21,000 سے زائد قرضے جاری ہو چکے ہیں اور 65,000 گھر مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ روزانہ 700 نئے گھر تعمیر ہو رہے ہیں۔ قسطوں کی ادائیگی کی مد میں 5 ارب 15 کروڑ روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کی دوسری قسط فوری جاری کرنے کی ہدایت کی اور سڑکوں کی کھدائی کے بعد فوری مرمت، لاہور کینال کی صفائی، بارش کے بعد نکاسی آب اور 52 شہروں میں 204 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جلد شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط، صاف اور خوبصورت پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کہ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل ہوں گے اور وہ خود روزانہ پیش رفت کی نگرانی کریں گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ 30 اپریل تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 7 شہروں میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اپریل میں مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حمید گورایا، نیوز 1، لاہور۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایکس پر اہم پیغام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ الحمدللہ بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے متعلق ایک دیرینہ انتظامی ابہام باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ لیویز فورس کو بلوچستان پولیس میں باقاعدہ قانونی طور پر ضم کر دیا گیا ہے اور اے اور بی کیٹیگریز کی تقسیم ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس فیصلے سے ریاستی ذمہ داری واضح اور عوام کے تحفظ کا دائرہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی روشن مثال اعتزاز حسن کا آج 12واں یوم شہادت۔ 15 سال کی عمر میں دشمن کے عزائم خاک میں ملا کر شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والا اعتزاز حسن 6 جنوری 2014 کی صبح خودکش بمبار سے لپٹ گیا۔ شہید نے ہنگو میں گورنمنٹ ہائی اسکول ابراہیم زئی پر خودکش حملے کو ناکام بنا کر زیر تعلیم 2000 طلبہ کی جان بچائی۔ اعتزاز حسن کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچ گئی تھیں۔ اس قربانی پر اعتزاز حسن کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ خبر یہ ہے کہ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں تمام ایس ایز، ڈی ڈی ٹیز اور ڈی سی ایمز کا چیف ایگزیکٹو لیسکو کے ساتھ اہم اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی صدارت میں ادارہ جاتی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے۔ یونس باٹ، کیا فیصلے ہوئے اس اجلاس میں؟ جی، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج لیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں تمام ایس ٹیز، ڈی جی اور ڈی سی ایم کا چیف ایگزیکٹو لیسکو کے ساتھ ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی صدارت میں ادارہ جاتی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عباس علی، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز اور نعمان منڈی مینیجر کمپلینٹ نے شرکت کی۔ لائن لاسز میں کمی، ریکوری کی بہتری اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات پر زور دیا گیا۔ صارفین کو بہتر سروسز ڈیلیوری اور فیلڈ مارکیٹنگ میں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج کے اجلاس میں جو کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی صدارت میں ہوا تھا، تمام افسران کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں ورنہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ یونس صاحب کا۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 17 میں واقع سرکاری اسکول کے باہر برسوں سے جمع کچرا صاف کر کے سرکاری اسکول کو ایک ماڈل اسکول میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے کچرا کنڈی ختم کر کے اسکول کے فٹ پاتھ اور باؤنڈری وال کو بحال کر دیا گیا۔ اسکول کے بچوں نے بینرز، پمفلیٹ اٹھا کر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تعلیمی درسگاہ کے باہر کچرا پھینکنے سے گریز کریں تاکہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول دستیاب ہو۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نے بھی عوام کو آگاہی فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شہر سے کچرا اٹھانا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی علاقے میں کچرا نہ اٹھایا جائے تو عوام کو چاہیے کہ وہ متعلقہ ادارے سے رابطہ کرے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گلبرگ ٹاؤن میں اب تک 35 میں سے 28 کچرا کنڈیاں ختم کی جا چکی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انرجی پیٹرولیم کا اجلاس چیئرمین سید مصطفیٰ محمود کی زیر صدارت جاری ہے۔ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے اوقات میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ رمضان المبارک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے نمائندے احمد نواز ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ احمد نواز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انرجی کا اجلاس چیئرمین سید مصطفیٰ کی زیر صدارت شروع ہوا اور اجلاس میں کمیٹی نے منٹس پر عمل درآمد اور وزارت سے رپورٹ طلب کی ہے۔ کمیٹی کا وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک تاخیر سے شریک ہوئے اور انہوں نے وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے یہ اعلان کیا کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رمضان المبارک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ارکان اسمبلی سے تعاون کریں کیونکہ آپ کے نمائندے ہیں۔ ملک میں کوئی بھی اضافی سرکلر بیڈ نہیں بن رہا۔ ہم سرکلر بیڈ کو انسٹیٹیوشن کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یقینی بنایا ہے کہ سماہی رپورٹ کابینہ انرجی کمیٹی میں جمع کرائیں گے۔ ہم نے قطر کے ساتھ معاہدے میں رہتے ہوئے حل تلاش کیا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنوری میں گیس کی قیمتیں تبدیل کرنا پڑتی تھی۔ سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار رہے ہیں۔ رکن کمیٹی اسد عالم نیازی، اگلے 10 سال حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ رکن کمیٹی اسد عالم کا استفسار۔ 2031 میں LNG معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ رکن کمیٹی اسد عالم نیازی، بلوچستان میں سردیوں میں گیس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔
हुकाम सुई सदरन बलूचिस्तान में सालाना 12 अरब का गैस सेक्टर का नुकसान है। झलमक्ती कुआं ड्रॉप होने से भी किल्लत आई है। बलूचिस्तान में गैस की तरफ सर्दियों में डबल हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज अपडेट करने के लिए। पंजाब असेंबली में सूबाई असामियों पर विफाकी अफसरान की तैनाती के खिलाफ पेश की गई तहरीक इल्तिवा कार पर पेश रफ्त हुई है। असेंबली सेक्रेटरीट ने तहरीक इल्तिवा का जवाब हासिल करने के लिए मामला महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया है। जवाब मिलने के बाद तहरीक को दोबारा जेर बहस लाया जाएगा। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब असेंबली जराये के मुताबिक ये तहरीक अल्तवा कार मुश्तरका तौर पर 13 हुकूमती अरकान ने जमा करवाई थी, जो पहले ही ऐवान में पेश हो चुकी है। ताहम हुकूमती जवाब आने तक इसे मौखर कर दिया गया। गुज़िश्ता इजलास में तहरीक अहमद इकबाल चौधरी ने पेश की, जिसकी अपोजिशन ने भी हिमायत की। तहरीक के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में सूबाई असामियों पर मुसलसल वफाकी अफसरान की तैनाती 18वीं आईनी तरमीम और आईन पाकिस्तान 1973 के वफाकी ढांचे के मुनाफी है। मतन के मुताबिक आइन सूबों को सियासी और माली खुद मुख्तारी देता है, मगर इंतजामी खुद मुख्तारी को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे वजीर आला पंजाब के इख्तियारात कमजोर और एहतसाब का निजाम मुतासिर हो रहा है।